السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و حبیبک انی مشتاق بنور جمالک یا اللہ وصلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ وصلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر۔ یہ آج میرا تعلیم بہت اہمیت کا حامل ہے اور بیت خاص کا تذکرہ جو علم لدنی کی سفیران طریقت کا خاصہ ہے، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو العبد المسکین الضعیف المذنب الخطیع الفقیر السائل ابو القاسم سید شاہ غلام علی طراحی حسینی، ہم نے اوراد نقشبندیہ مجددیہ کی اوراد بھی سالہ سال سے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ اوراد نقشبندیہ علویہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے، اوراد قادریہ مختلف شاخوں سے نسبتوں سے آتا ہے لاتعداد، اوراد چشتیہ نظامیہ، اوراد چشتیہ صابریہ، اوراد سہروردیہ، اوراد شاذلیہ اوراد شاذلیہ قادریہ، اوراد رفاعیہ اوراد کلندریہ اویسیہ۔ الحمدللہ ان کے اسباق، اوراد، احزاب، عملیات، فرائض کے بعد مراقبات، ختم غوثیہ، ختم خواجگان اور انگنت احزاب، اعمال قرآنی، سنن سے، بزرگان دین کے مجربات سے۔ تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ جو سلاسل ہے، ہمارا مقصود، ہمارا معبود، ہمارا موجود، ہمارا مطلوب تو اللہ کی ذات ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تو اسکولات ابتاٹ ہیں، مختلف رستوں سے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو کہ ہم بھی اللہ کے لیے خاص ہو جائیں اور کافی سلاسل طریقت میں الحمدللہ فیوزات و برکات اخذ کیے صحیح سند کے ساتھ، تو اللہ آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو وہ خوش قسمت 7 لمحہ گھڑی بھی بروز جمعرات 10/7/2025 1447 ہجری 14/15 محرم الحرام، پاکستان میں 14 سعودی عرب میں 15۔ تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا۔ میں کہتا ہوں اپنے میرے جو سالکین ہیں، مریدین ہیں، متقدین ہیں، دوست ہیں، احباب ہے، تو ان کا ذوق شوق بڑھے اور اللہ کے قرب کے لیے مزید کوششیں تیز کریں۔ تو غوث الاعظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکدہ کی قدم بوسی کا شرف
حاصل ہوا یا حاصل ہوئی، اور ہم کسی نامعلوم پلیس پہ تھے، جگہ پہ انتظار کر رہے تھے۔ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی ابو الحسن سید ابیب الحسن قادری بھی تھے، موجود تھے۔ خواب میں میرا بھائی تنگ دل ہو رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ چلو چلتے ہیں، اور کافی انتظار ہوا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکل رہے۔ میں نے کہا تھوڑا انتظار کریں، جلد بازی سے گریز کریں، اللہ کرم کرے گا، یہی میرے الفاظ تھے۔ اتنے میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث دستگیر نور اللہ مرکزہ اچانک باہر تشریف لائے اپنے گھر سے۔ سفید عمامہ، سفید لباس، درمیانہ قد، اور حسین مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے۔ تو اسی مسکراہٹ میں وہ ابو الحسن ابیب الحسن سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں طرفین لوگ ہیں اور اس کے ایک رستہ بنا ہے۔ تو بعد میں مجھے فرما رہے ہیں دور سے کہ تمہارا کام کروں یا پورا کروں، اور میرے ساتھ، یعنی وہ اپنے ملنے کے بعد سیدھا میری طرف آئے اور میرے ساتھ بغلگیر ہو گئے، اور میرے سینے، یعنی یہ پستان ان کے پستانوں کے ساتھ ٹچ ہو گئے سینہ، اور مجھے کافی اس نے زور دے دیا۔ تو اور ساتھ جیسے انہوں نے ہاتھ میرے کمر سے نکالے تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ بیت ہو گئے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرے جو قادریہ کے مشائخ ہیں یہ وہ، تو وہ سوچ اس بیت میں کنورٹ ہو گئی اور مجھے اپنے ساتھ خاص کر لیا۔ یہ انہیں بزرگان دین کا جو سال ہاسہ ان کی کمائی ہے، ان کی جوتوں کا خیرات ہے، اور ان کے جوتوں کے گرد کے برابر بھی میرے اعمال نہیں ہیں، ان کے وسیلے و ذریعے سے یہ بیت خاص سے میں مشرف ہوا۔ بعد میں اپنے خلوت خانے میں چلے جاتے ہیں۔ میں بھی کچھ وقت کے بعد دوبارہ جہاں تشریف فرمائے اندر گھر میں، تو وہاں پہ زمین پہ تشریف فرمائے، تکیہ لگے ہیں، تو میں بھی اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہو جاتا ہوں تو کچھ مسائل کے لیے، حاجت روائی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں یا مجھے کچھ بتا دی جائے۔ تو کہ بہت اوراد میں نے پڑھے ہیں، وظائف، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مشکلات کے یہ پلانا لفظ پڑھا کرو۔ میں نے کہا کہ یہ لفظ تو میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ نہیں، ایسے پڑھو۔ تو وہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ میں نے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سلاسل کے قید سے آزادی عطا فرمائی اور بیت خاص سے مشرف فرمایا۔ یہ وہ بیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے خاص کریں۔ تو یاد رکھیے کہ تمام سلاسل، چاہے شیخ احمد سرہندی ہو، چاہے بہاؤالدین نقشبند ہو، چاہے امام شہاب الدین سہروردی ہو، چاہے امام ابو الحسن شاذلی ہو، چاہے شیخ سید احمد رفاعی کبیر الاولیاء ہو، جتنے بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد قیامت تک گزریں گے،
شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ کے دستک دروازے پر ضرور دستخط دیں گے، ان کی مجلس اور محفل سے فیوزات اور برکات اپنے ضرب کے مطابق اخذ کریں گے، چارہ نہیں ہے۔ اور پھر امام مہدی علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے تو اس سے جہان منور ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی اولیاء آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ایک سٹیج لاتا ہے، ایک مقام آ جاتا ہے کہ بیت خاص ہو جاتی ہے، اور پھر چون چرا سے اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو وہ چون چرا یہ ہوتی ہے کہ یا محمدی المشرف بن جاتا ہے یا احمدی المشرف بن جاتا ہے، یا آدمی المشرف آدم علیہ السلام، یا موسوی المشرف، یا عیسوی المشرف، یا نوحوی المشرف نوح علیہ السلام کے مشرف پہ، یا ابراہیم علیہ السلام کے مشرف پہ، یا عیسیٰ علیہ السلام کے مشرف پہ، یا موسیٰ علیہ السلام کے مشرف پہ، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے مشرف پہ خاص کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ تمام سالکین طریقت اور اس رستے میں جو ذاکرین ہیں، صالحین ہیں، ان کو یہ نورانی دولت عطا فرمائیں۔ یہ صاحبان معرفت اس بات کو بخوبی جانتے، اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ سر الاسرار، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتی ہے، اور یہیں سے پھر آگے معاملات مزید بھی خاص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ویختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشی وزینت فرشی قاسم رزقی مظہر لطفی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔